أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 4 صفحہ 13 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 91 اور 92 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 آپ نے QC2 میں پڑھے، جس میں 1 سے لے کر 37 تک 37 آیتیں تھی سورۃ البقرہ کی۔ پھر اگلے 5 صفحے آپ نے صفحہ 6 سے 10 جو ہے QC3 میں پڑھے، جس میں جو ہے 38 سے لے کر 76 تک 39 آیتیں ہیں۔ اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 16 اس وقت آپ QC4 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 77 سے 105 تک 29 آیتیں ہیں۔ اور آج ہم 91 اور 92 نمبر کی آیت پڑھیں گے۔ اور جبکہ آخری 5 صفحات صفحہ 16 سے 20 انشاءاللہ ہم QC5 میں پڑھیں گے، جس پہ 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم QC5 میں پوری کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، صفحہ 11 کے اشاروں کو جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ تو کیا ہیں صفحہ 11 کے اشارات؟ جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا ہاتھ، آگ صرف قاعدہ آگ اور جنت کا میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا میثاق بنی اسرائیل۔ اور جو ہے 12ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ میثاق خون، قتل و اخراج، واضح کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ ان کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ 11ویں صفحے کی کیا ہے؟ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ اور 12ویں صفحے کے مختصر اشارے؟ میثاق خون، قتل، باز، موسیٰ اور عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل، باز، موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو آئیے جی چلتے ہیں 13ویں صفحے کی طرف۔ پہلا اشارہ کتاب آنے پر انکار، دوسرا ہے برا سودا کفر کا، تیسرا ہے ایمان لاؤ، چوتھا اشارہ ہے میثاق طور اٹھا کر۔ ان کو بھی جو ہے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر رکھ کے دیکھیے۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا میثاق طور۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ میثاق طور۔ اور 13ویں صفحے کے مختصر اشارے کیا ہیں؟ انکار، برا سودا، ایمان، میثاق طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، میثاق طور۔ تو چلتے ہیں، آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے جو ہے ایمان لاؤ۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق ایسے ہے، اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال بھی چیک کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جی، آپ میں سے کون پڑھنا چاہتا ہے ہینڈ ریز کیجئے جی۔ سسٹر سائرہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں
اس سے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے سو کیوں تم قتل کر رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم مومن ہو۔ اس طرح اس میں پہلی لائن جو ہے آیت کی دوبارہ پڑھیے، اس میں 2 غلطیاں کی ہیں آپ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا ابھی آپ نے درست کر أُنزِلَ لیا، ابھی آپ نے درست کر لیا، اسی کے لیے میں نے آپ کو دوبارہ پڑھایا تھا۔ پہلے جلدی میں اپنے آمین کو آمنو پڑھا، انزلہ کو جو ہے انزلہ پڑھ لیا تھا۔ ریکارڈنگ آئے گی، اس میں چیک کر لیجئے گا بے شک۔ تو چلتے ہیں جی، دوسری آیت ہے جی سر، سسٹر جی سر۔ عمرانہ شمیم، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ اسے پڑھ لیں بہن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، اور البتہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ سسٹر یہ ترجمے کی پہلی لائن دوبارہ پڑھیے ذرا۔ اور البتہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور یہ تم ظالم ہو۔ یہ اس زیر کے ساتھ صاف پڑھا جا رہا ہے، اس پہلے آپ نے اس کو اس نہیں پڑھا، اس پڑھا ہے۔ چلیے چلتے ہیں جی، الفاظ کی پہچان کے لیے وا حرف ہے، اذا اسم ہم نے پڑھ لیا، کیلا یہ کیا ہے بھائی؟ اسم فعل حرف میں سے فعل مجہول ہے سر، بولا سر، فعل مجہول مضارع۔ ماضی۔ ہاں تو ماضی، پورا بتایا جاتا ہے کہ فعل ماضی مجہول ہے، فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، کالا کا کیلا۔ آگے ہے لا حرف جر، ہم جے ضمیر اسم، لا ہم جار مجہور، آمینو، آمینو واو الف سے پتہ چل گیا ماضی کا فعل ہے۔ آمنا 4 حرفی ہے، شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو باب افعال سے ہے اور اسلمہ کے پیٹرن پہ۔ بی ماں، بی حرف جر، تو ماں کیا ہوگا یہاں پہ؟ اس میں مجہول، اس میں مجرور، کیونکہ بی حرف جر کے بعد ماں حرف کے طور پر نہیں آ سکتا، یہ سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد ہے آگے انزلہ، انزلہ جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی ہے، 4 حرفی ہے، مزید فی ہے، حمزہ سے آ رہا ہے تو لہذا باب افعال اور پیٹرن اسلمہ، اللہ اس میں جلالہ۔ آگے ہے قالو، کالو جو ہے یہ دیکھیں واو الف سے پتہ چل رہا ہے ماضی کا فعل ہے، یا ماضی ہوگا یا مضارع، تو ہم اس کے لیے کریں گے چابییں۔ کالا یا کولو قل، اس کا مطلب امر اگ ہوتا ہے تو کل سے کولو ہوتا، لہذا یہ امر نہیں ہے۔ واو الف یا تو ماضی میں آتا ہے یا امر میں آتا ہے۔ آگے ہے نو مینو، نو مینو کیا ہے جی؟ فعل مضارع جمع۔ جمع متکلم، یعنی متکلم ہے، وی نحنو، وی کے معنی میں۔ بھی حرف جر، تو ماں کیا ہوگا؟ اسم مجرور۔ اس میں مجرور ہے۔ آگے ہے انزیلا، اس کے بارے میں کہیے یہ کیا ہے جی؟ مجہول ہے سر، یہ فعل مجہول ہے اور ماضی ہے۔ ماضی کا فعل ہے، مجہول ہے، 4 حرفی ہے، باب افعال سے آ رہا ہے اسلمہ کے پیٹرن پہ۔ علینا، علا جو حرف جر ہے تو اس کے بعد نا ضمیر اسم آ رہا ہے جار مجرور، وا حرف، یکفرونا، جی یکفرونا کیا چیز ہے؟ فعل مضارع جمع۔ فعل مضارع صیغہ غائب جمع۔ بی حرف جر، تو ماں جو ہے اس میں مجرور، یہ دیکھیں تیسری دفعہ آ رہا ہے بیما بیما۔ وراہو، ہو جو ہے یہ تو ضمیر ہے اٹیچ ہو کے آئیے اسے ہٹا دیں۔ ورا کے بارے میں بتائیے اسم فعل حرف کیا ہے؟ سر یہ فعل ہے، را یا را سے تو را یا را ری، تینوں میں سے یہ تو کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ ری۔ ہاں جی، کوئی اور بتائیے کیا ہے؟
اصل میں آپ لوگ نوٹس نہیں لیتے، اور اگر نوٹس کبھی غلطی سے لے لیں تو اس کو دہراتے نہیں ہیں۔ QC3 میں یا 4 میں آپ کو یہ ضرور میں نے بتایا ہوگا کہ ظرف کیا ہوتے ہیں، قبلہ، فوقہ، تحتا، ورا، امامہ، خلفہ، وہ ایک پوری 12 سے 16 جو ہے وہ اس کی ایک اسٹرپ ہے جو میں عام طور پہ اپنے QC2 3 4 میں جو ہے دہراتا ہوں کہ یہ ظرف ہیں اور یہ سب اسم ہوتے ہیں، ان پہ اسم کی نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہوتا ہے فوقا، تحتا، قبلہ، ورا، امامہ، خلفہ، یہ سب ظرف ہیں۔ تو یہ ورا جو ہے یہ ظرف ہوتا ہے، ورا سامنے کہتے ہیں، خلفہ جو ہے پیچھے کو کہتے ہیں۔ وہ جو ہے ضمیر اسم ہو گیا، تو یہ اسم جمع اسم مرکب اضافی ہوا۔ وا حرف ہے، ہوا جو ہے ضمیر، یہ بھی اسم ہوا۔ الحق، الحق کو جو الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے۔ مصدقن، دو زبر سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ لی ما، لی حرف جر ہے تو ما کیا ہوگا؟ اس میں مجرور اسم ہوگا موجود یہاں پہ، یعنی اس میں مجرور ہے، اسم ہے۔ یہ اب چوتھی دفعہ آ رہا ہے، پہلے 3 دفعہ بی کے ساتھ آیا تھا، اب لی کے ساتھ آ گیا۔ آگے ہے جی ما ہم تو ضمیر ہے، اس کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں، اسم ہو گیا۔ ما کے بارے میں کہیے یہ کیا اسم فعل حرف میں سے؟ اسم ہے سر۔ اس میں ماں بھی اس میں یہ بھی ظرف ہے، یہ 19 14 کی اسٹرپ میں آتا ہے۔ فوقا، تحتا، ماما، خلفا، ورعا، ما، اندا، یہ سب اسی کے اندر شامل ہے۔ کل جو ہے اس کے بارے میں بتائیے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ فعل امر ہے کل۔ فعل ہے، امر ہے، کالا سے کالا یقولو قل۔ آگے ہے فالیما، فا حرف، لیما یہ ایز اے حرف کے طور پر یہ آتا ہے، سوالیہ کے طور پہ آتا ہے۔ تقتلونا کیا چیز ہے جی؟ فعل مضارع جمع۔ فعل مضارع مضارع جمع جمع جو ہے حاضر یا مخاطب سیکنڈ پرسن کو ظاہر کر رہا ہے۔ انبیاء، انبیاء کیا ہے؟ اس میں جمع ہے، اسم اس میں نبی جمع کی ہے، جمع۔ نبی کی، یہ مکسر ہے، اس کی جمع سالم بھی آتی ہے نبیون، اس کی 2 جمع ہے، نبیون اور انبیاء۔ اللہ، اللہ اس میں جلالہ ہے۔ اس کے بعد ہے من جو ہے جی حرف جر ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسم مجرور، اس میں مجرور ہاں، پیش کیا قبلو لگا۔ جو ہے یہ وہی ظرف ہے، قبلو، فوقا، تحتا، مارا، ماما، ورا، اسی میں قبلہ بھی ہوتا ہے، تو یہ قبلو جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس کے بعد ہے ان حرف ہے، تو کنتم کیا چیز ہے؟ یہ فعل ہے سر، فعل فعل ماضی کی کانا، جمع ہے۔ فعل کانا، ماضی ہے، ٹیبل کانا سے آ رہا ہے، کانو، کانا سے، جی کانا، سر۔ کانو، کانا کنتا، کانو۔ کنتو، کنتم، تم یہ ماضی جی کا فعل ہے۔ مومنینا، یا نون سے پتہ چل گیا اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے کیونکہ شروع میں الف لام نہیں ہے۔ آگے ہے جی وا حرف ہوتا ہے، لا حرف ہے، قد حرف ہے، جا کیا چیز ہے اسم فعل حرف میں؟ فعل ماضی۔ فعل ہے سر، فعل ماضی ہے، تم جو ہے ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہی ہے۔ موسا جو ہے اسم ہے، بالبیناتی، بی کے بعد بی حرف جر ہے تو البیناتی کیا اسم ہے، ویسے بھی الف لام سے اسم اور آخر میں جو اس میں ہے جمع۔ ہے تو مؤنث جمع ہے۔ ثم جو ہے حرف ہے۔ اتخذتم، اب یہ بتائیے فعل ماضی جمع۔ تم پڑھیں گے، ماضی فعل اتخذتم ماضی پڑھیں گے جمع، یا اتخذتم پڑھیں گے؟ زبر زیر پیش کیا پڑھوں؟ اتخذتم، اتخذتم، زیر تو اتخذتم کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ فعل فعل ہے، ماضی ماضی کی جمع ہے۔ ماضی کا ہے، جمع کا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، الاجلا کیا ہوگا؟ اس میں اسم ہے، الف لام سے بنا۔ من جو ہے کیا ہے؟ حرف جر، اس کے بعد اسم آنا چاہیے، تو بادی، یہ قبلہ، فوقہ، تحتا، بادا، یہ جو ہے سب ظرف ہیں، تو بادی جو ہے یہ بھی اسم ہے، ظرف ہے، ہی ضمیر اسم ہے، وہ حرف ہے، انتم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، ظالمون یہ کیا ہے جی؟ یہ سر اس میں فاعل کی جمع ہے، ظالم، جمع ہے۔ ظالمون۔ اسم ہے،
واو نون والے تمام جو ہے وہ جمع جو ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں، سوائے ان کے جن کے شروع میں یا تا آ جائے، وہ نہیں ہوتے، وہ جو ہے مضارع ہوتے ہیں. جیسے تقتلون میں تا آ گیا تھا، یکفرون میں یا آ گیا تھا، حالانکہ ان کے آخر میں بھی واو نون ہے. اگر یہ تا اور یا نہ ہوتے تو یہ جو ہے یہ بھی اسم ہوتے. تو چلیں جی آج کے آیتوں میں آنے والے اردو کے جو ہے الفاظ دیکھتے ہیں. نو میں نو سے جو ہے ایمان، مومن، امن. انزلہ سے نازل، نزول، انزال، شان نزول. علینا سے علیحدہ، علان، علوم. یکفرون سے کفر، کافر، کفار. ورعا سے ورائے عدالت. مصدقن سے جو ہے تصدیق، مصدق ذرائع. معوم سے ماں، اہل و عیال اور میت. قل سے جو ہے قول، قائل، مقولہ، اقوال زریں. تقتلون سے قتل، قاتل، مقتول، قتال. بالبینات سے بیان، بین، دلیل، مبینہ طور پر. اتخذتم سے آخذ، ماخذ، مواخذہ. ظالمون سے ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم. رفعنا سے رفعت، سطح، مرتفع، رفع. مساککم سے مساک، وسوق، راوی مساک مدینہ. تو آئیے ان پہ جو ہے ایک بار پھر نظر ڈالیں آیتوں پہ. وا حرف، ازا اسم، کیلا جو ہے وہ مجہول ماضی ہے. فعل، لا جو ہے حرف، ہم جو ہے اسم ضمیر. آمنو جو ہے ماضی کا فعل ہے 4 حرفی. بی حرف، ما جو ہے اسم. انزلہ جو ہے ماضی کا فعل. اللہ اس میں جلالہ اسم. قالو ماضی کا فعل. نو میں نو جو ہے مضارع کا فعل. بی حرف جر. ما جو ہے اس میں مجرور. انزلہ جو ہے ماضی کا فعل 4 حرفی. اعلی حرف، نا جو ہے ضمیر اسم. وا حرف، یکفرون مضارع کا فعل. بی جو ہے حرف، ما جو ہے اسم. وراءہ اسم، ہو جو ہے ضمیر اسم. وا حرف، ہوا جو ہے یہ اسم. الحق جو ہے اسم. مصدقن جو ہے اسم. لی حرف، ما حرف اسم. ما عاد جو ہے وہ اسم. ہم جو ہے ضمیر اسم. کل جو ہے یہ امر کا فعل ہے. فا حرف، لی، بی حرف، ما، لما ایک حرف ہوگا. تقتلون مضارع کا فعل. انبیاء اسم ہے، جمع ہے. اللہ اس میں جلالہ اسم. من حرف، قبلو جو ہے اسم. اور ان جو ہے وہ کیا ہے حرف. کنتم، کنتم جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے. مومنین اسم. وا حرف، لا حرف، قد جو ہے حرف. جا جو ہے ماضی کا فعل. کم جو ہے ضمیر اسم. موسیٰ جو ہے اسم. بی جو ہے حرف. البیناتی جو ہے مؤنث جمع کا اسم. ثم حرف. اتخذتم ماضی کا فعل ہے باب افتیال سے. الاجلا اسم. من جو ہے حرف. بادی اسم. ہی جو ہے ضمیر اسم. وا حرف. انتم جو ہے اسم. ظالمون جمع کا اسم ہے. تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں ان آیتوں سے یہ ملے. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر تورات میں نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے اگر تم تورات کے سچے جو ہے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بچڑے کی عبادت کرتے. نئے الفاظ دیکھیں ہر لائن میں 0 1 1 0 0 0 یعنی اوسطاً 1 سے بھی کم ہے. الحمدللہ. تو چلتے ہیں لفظی و فکری ترجمہ و شرح کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب کیلا کہا جاتا ہے. اذا کی وجہ سے کیلا دیکھیں ماضی مجہول ہے، ان سے کہا گیا، لیکن اب کیا کہا جاتا ہے اذا کی وجہ سے مضارع میں ترجمہ. لہم ان سے، آمنو تم سب ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. قالو تو وہ کہتے ہیں نو مینو ہم ایمان لائیں، بما اس پر انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر. وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں بما اس سے جو وراءہ اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ حالانکہ وہ الحق و حق ہے. مصدقاً تصدیق کرتا ہے کرنے والا لما اس کی جو معون ان کے پاس ہے یعنی تورات کی. تو آئیے شرح دیکھتے ہیں. جب بھی بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو قرآن پر ایمان لانا چاہیے کیونکہ
تورات میں بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ تورات سچی کتاب ہے۔ اللہ قرآن مجید تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ بات کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ یاد رکھیے کہ تورات سے مراد وہ اصل کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، نہ کہ موجودہ تحریف شدہ کتاب۔ اللہ چلے جی سسٹر زاہدہ، آپ جو ہے اسے ایک بار دہرا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لَهُم ان سے، آمینو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ حالانکہ وہ وَهُوَ الْحَقُّ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، کلمہ اس کی جو معاہم ان کے پاس ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، فَلِمَا سو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء نبیوں کو، اللہ کے، من قبلو اس سے پہلے، ان کنتم اگر تم ہو مومنین، مومن یعنی سچے۔ یہاں قرآن عقیدے کے بارے میں ان کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ انہوں نے پچھلے زمانوں میں اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارا ایمان کہتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کر دیا کرو یا بچھڑے کی عبادت کرو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ تو آئیے یہاں پہ ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ پھر اس شخص یعنی حضرت جبرائیل نے کہا، مجھ کو بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں جو ہے برا اور اچھا سب اللہ پاک کی طرف سے۔ آمنت باللہ وکما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیع واحکامی والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے۔ تو علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، فلما سو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ نبیوں کو اللہ کے، من قبلو اس سے پہلے، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین مومن۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلتے ہیں، یہ اگلا آیت کا حصہ ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم پھر تم نے پکڑ لیا، لے لیا کیا، العجلہ بچھڑے کو یعنی معبود، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم کیا ہو، ظالمون ظالم ہو اصل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حق میں سب سے بڑے محسن تھے، اس کے باوجود اسی وقت اور ان کی موجودگی میں اور فرعون سے نجات جیسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ اللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ بالبیناتی کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجلہ پھر تم نے بنا لیا بچڑوں کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے اسباق پہ ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر یعنی تورات میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعویٰ میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے فرما رہا ہے، اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بچھڑے کی عبادت کرتے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں
اے اللہ قرآن پر پختہ ایمان رکھنے میں اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں میری مدد فرما، اور پلان بنائیے، انشاءاللہ میں حق بات کو قبول کروں گا چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ اسما دیکھتے ہیں، نبی اس کی دو جمع ہوتی ہیں، انبیاء اور نبیون۔ اجل اجول اس کی جمع ہے، بین بینات۔ تین حرفی صحت مند افعال میں قتلا ایک ہی آیا ہے، تو آئیے اس کے جو ہے 6 چابیاں دیکھتے ہیں جی۔ زاہدہ آپ نے ریز کیا ہوا، آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ سر قتلا یقتلو اقتل، قاتل مقتول قتل، ناصرہ سے ہے سر، اس نے قتل کیا، تقتلونا یہاں پہ آیا تقتلونا، یہ مضارع ہے، یقتلو سے یقتلونا، فعل مضارع تقتلو جی سر، اور تقتلو کی جمع فعل تقتلونا ہے۔ مضارع جمع، اس کے بعد ہے مزید فی میں انزلہ صدقہ اتخذا جی۔ عمرانہ شمیم آپ یہ جو ہے انزلہ کا کرا دیجئے 6 چابیوں کا پاک۔ انزلہ ینزلو انزل منزلون منزلون انزالون، اس نے نازل کیا، اسلمہ کا پیٹرن۔ تو یہ انزلہ ماضی کا فعلی استعمال ہوا۔ آگے ہے صدقہ جی، سائرہ رحمان آپ یہ صدقہ کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ صدقہ صدقہ یصدق صدق، مصدق مصدق، تصدیق علامہ کے پیٹرن پہ ہے اور باب تفیل سے ہے، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں صاد دال قاف۔ مصدقن یہ اتخذ دیکھیں اسم آ رہا ہے، یہ فاعل ہے مصدق سے، مصدقن۔ آگے ہے جی اتخذا جی، سسٹر عمرانہ آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیں۔ اتخذ یتخذ اتخذ متخذ ذن متخذ اتخاذ، اس نے بنا لیا۔ اتخذتم یہ دیکھیں اس کا ماضی لفظ کا ٹیبل ہے، اتخذ سے اتخذتم ماضی کا ٹیبل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ 13 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم جمع تکسیر جو پچھلی کلاس میں ہم نے شروع کیا تھا اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ اس کورس میں ہم نے صرف اور نفع کے کچھ اسباق سیکھے تھے، جس میں ہم نے سب سے پہلے تو مؤنث کے صیغے کیے، فعلت، تفعلو، افعلی، لا تفعلی، فاعلت، مفعولت اور فعل۔ پھر ہم نے مزید فی میں مؤنث کے صیغے دیکھے، اسلمت، تسلمو، اسلمی، لا تسلمی، مسلمت، مسلمت اور اسلام۔ اس کے بعد ہم نے 2 کے صیغے کیے، فعلا، یفعلان، افعلا، لا تفعلا، فاعلان، مفعولان۔ پھر ہم نے مجہول میں 3 حرفی کی مثال دیکھی، سومیہ اور یسم، اور 4 حرفی میں ہم نے دیکھا انزلہ، ینزل۔ اور پھر ہم نے کرومہ کا باب کیا، کرومہ، یکرم، اکرم، لا تکرم، کریم، ڈیش، کرامتن۔ یہ تھے سارے افعال جو ہم نے QC 4 میں پڑھنے تھے، الحمدللہ صرف میں ہم نے انہیں پڑھ لیا۔ پھر صرف میں ہم نے اسماء شروع کیے، ان میں ہم نے اس میں مقع دیکھا، اس کے 3 وزن ہوتے ہیں، مفعل عین پہ زبر، مفعل عین پہ زیر، اور مفعل بولتا کے ساتھ۔ اور پھر ہم نے جو ہے دیکھا ان کا جمع جو ہے مفاعل تینوں کی ایک ہی آتی۔ پھر اس میں صفہ میں ہم نے دیکھا فعیل اور جو ہے فعلان کا وزن۔ پھر اس میں تبدیل میں ہم نے دیکھا فعیل بھی ہوتا ہے، افعل کے وزن پہ یا فعلاؤ کے وزن پہ بھی آتا ہے۔ اور پھر اس میں مبالغہ میں ہم نے کئی وزن دیکھے، جیسے فعال، فعول اور فعول۔ اور پھر ہم نے جمع تکسیر دیکھا، جس میں کوئی 8 کے قریب ہم نے اوزان دیکھے تھے، جیسے افعال، فعول، فولا اور فول۔ اب ہم اسی تکسیر میں آگے چلیں گے، تو یہ دیکھیے صرف کے اعتبار سے ہم نے افعال کور کر لیے، اسما جو ہے آج ہم کر لیں گے، اور اگلی کلاس سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یہ نحو کے اندر داخل ہوں گے اور دیکھیں گے کہ
چھری والے اور ہتھوڑی والے الفاظ کیا ہوتے ہیں یا کیا کیا حروف ہیں. تو جمع سالم کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. جمع سالم وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں واو نون یا نون ہوتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمون، مسلمین، مومن سے مومنون، مومنین، اور اسی طرح مسلمات سے مسلمات، مسلمات. اور جمع تکسیر کیا ہوتا ہے؟ جو ٹوٹی پھوٹی ہو، جیسے بیت سے بیوت، عمل سے اعمال، بقرہ سے بقر. اور اس کی مثال ہم نے دیکھا تھا اور زبانوں میں ہوتی ہے، جیسے مین کی جمع مینز نہیں بلکہ مین ہوتی ہے، ٹوت کی جمع ٹوتس نہیں تیت ہوتا ہے، ماؤس کی جمع ماؤسس نہیں مائس ہوتا ہے. اب جو ہم قاعدہ پڑھنے چلے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ قاعدہ ہے عربی گرامر کا. مثلا یہ ایک اسم ہے مسلم، واحد ہے، مذکر ہے. جب اس کے ساتھ ہم کوئی بھی ضمیر لاتے ہیں وہ واحد ہوتی ہے، جیسے ہوا، ہاذا، ذالکا، الذی. یا فعل لاتے ہیں تو وہ بھی واحد ہوتا ہے، جیسے فعلا، یفعلوا، فاعل وغیرہ. لیکن جب اس کی جمع ہم بناتے ہیں مسلمون، تو اب اس کے ساتھ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ جمع کے لے کے آتے ہیں، جیسے ہم، ہاؤلائے، اولائکا، الذین. اور افعال بھی جمع کے لاتے ہیں، جیسے فعلوا، یفعلون، فاعلون. تو یہ تو جرنل قاعدہ ہے عربی گرامر کا کہ جس اسم کی جمع سالم آتی ہے، واحد کے لیے واحد جو ہے ضمائر اور واحد افعال آتے ہیں، جمع کے لیے جمع ضمائر اور جمع افعال آتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں بڑی آنکھیں، اچھی کتابیں، چوڑی سڑکیں، اونچی عمارتیں. اس طرح کی عربی میں جمع تکسیر کا لفظ جو ہے وہ واحد مؤنث سے لیا جاتا ہے، اس کو جمع نہیں مانا جاتا. مثال کے طور پر بیت ہمارے پاس ایک اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے ہم ضمائر لائے، ہوا، ہو، ہاذا، ذالکا، الذی. اور اسی طرح فعلا، یفعلوا، فاعل وغیرہ. لیکن جب اس کی جمع بناتے ہیں وہ سالم نہیں بنتی، جمع مکسر بنتی ہے یا تکسیر. کیا ہوتا ہے؟ بیت سے بیوت. اب یہ بیوت جو ہے اس نے قاعدہ توڑا، جمع سالم کے قاعدے کو توڑ کے بنی ہے، تو اس کو سزا کے طور پر گرامر والے کیا ٹریٹ کرتے ہیں؟ وہ اس کو جو ہے مؤنث واحد کر دیتے. حالانکہ بیت مذکر لفظ ہے، بیوت جمع بھی مذکر ہے، لیکن اس کو پنشمنٹ کے طور پر یہ سمجھا جاتا ہے یہ جمع مذکر کا لفظ نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ مؤنث واحد ہے. اب اس کے ساتھ ہم جو ہے ہم اور جو ہے اولائکا، الذین کی بجائے ہم کہتے ہیں ہیا، ہا، ہاذہ، تلکا، اللتی، یعنی مؤنث کے اسما لاتے ہیں. یا فعل بھی دیکھیں، فعلت، تفعلوا، فاعلا، افعال بھی مؤنث واحد کے لاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم قاعدہ ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو اس جمع کے لفظ کو مؤنث واحد ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی چیز آئے گی، ضمائر آئیں گے یا فعل آئیں گے، وہ سب مؤنث واحد کا. آئیے مثالیں دیکھتے ہیں. ہوا بیت و فیہ عبد، وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے. جب ہم اس کی جمع بنائیں گے، بیت کی جمع ہوگا بیوت اور عبد کی ہوگا بات. یہ دونوں جمع جو ہیں تکسیر ہیں. اب اس کے ساتھ ہوا کی بجائے کیا کریں گے؟ ہیا. وفی ہی کی بجائے وفیہا کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ہیا بیوتن وفیہا عباد. حالانکہ بیوت اور عباد دونوں مذکر لفظ ہیں اور جمع ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم کیا لائے ہیں؟ صیغہ ہیا وفیہا. ایک اور مثال دیکھیے، ہاذا بیتن. ہاذا بھی مذکر لفظ ہے، بیتن بھی مذکر ہے، لیکن جب اس کی جمع بنائیں گے تو کہیں گے بیوتن. تو اب اس کے ساتھ جو ہے مؤنث واحد کی جو ہے ضمیر لائیں گے، ہوا کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ ہیا، تو ہوگا یا حاضی، حاضی بیوتن. اسی طرح ذالکا بیتن، ذالکا بھی مذکر ہے، بیتن بھی مذکر ہے. اب اس کی جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیوتن. اب ذالک کی جمع ہمیں پتہ ہے اولائک ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں آئے گی کیونکہ یہ اس کی جمع بیوتن جو ہے غیر سالم ہے، یہ تکسیر ہے. تو اس لیے جو ہے سزا کے طور پر ذالک کی جگہ جو ہے کیا آئے گا؟ مؤنث ور تلکا، تلکا بیوتن. اسی طرح البیت الذی، البیتو مذکر واحد ہے، جب جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ البیوت.
اور اب اللہ زی کی جمع الذین کی بجائے کیا ہوگا؟ اللہ تھی، مونس اسم آ جائے گا، البیوت اللہ تھی۔ اشبہ البیت جدید، اب غور کریں، اشبہ یہ بھی مذکر، البیت مذکر، جدید مذکر، لیکن جب اس کی جمع کریں گے تو البیوت جو ہے یہ کیا تکسیر ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے اشبہ کی بجائے جو ہے اس کا مونس لفظ لائیں گے، جدید کی جگہ مونس، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اشبہت البیوت الجدید۔ اشبہ مذکر ہے، مونس کے لیے تا ساکن لگا دیں گے، آگے ملانے کے لیے زیر دے دیتے ہیں، اشبہت البیوت الجدید۔ اسی طرح یشبہ البیوت جدیدہ، جب اس کو ہم جمع بنائیں گے البیوت سے البیوت ہو جائے گا، تو یشبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آتا ہے مذکر کے لیے، مؤنث کیا آتا ہے؟ تشبہ، اور جدید کی مؤنث ہوگی جدیدہ، تو کیا کہیں گے؟ تشبہ البیوت جدیدہ۔ بیت واسع، بیت مذکر ہے، واسع بھی مذکر ہے، لیکن جب اس کی جمع بنے گی تو تکسیر ہوتی ہے بیوت، تو اب واسع کی جمع نہیں آئے گی بلکہ مؤنث آئے گا واسعتن، تو کہیں گے بیوت واسعتن۔ ایک مثال ہے ہوا کتاب و علیہ قلم، جب ہم اس کی جمع بنائیں گے کتاب کی ہوگا کتبن اور قلم کی ہوگا اقلامن، دونوں جو ہے وہ غیر سالم ہیں، تو اس لیے اب کیا ہوگا؟ ہوا کی جگہ ہم ہیا لے آئیں گے اور علیہ کی جگہ علیہا لے آئیں گے، تو یہ ہو جائے گا ہیا کتبن و علیہا اقلام۔ ہمارے پاس ہے حاضہ کتاب، حاضہ بھی مذکر، کتابن بھی مذکر، لیکن جب جمع کرتے ہیں کتبن جو ہے وہ کیا ہے؟ مکسر ہے، اب حاضہ نہیں آئے گا، حاضہ ہی آئے گا، حاضہ ہی کتبن۔ ذالکا کتاب، ذالکا بھی مذکر، کتابن بھی مذکر، لیکن جب جمع بنائیں گے تو کتبن آئے گا، کتبن چونکہ غیر سالم ہے اس لیے سزا کے طور پر مؤنث لائیں گے، ذالکا کا مؤنث ہوتا تلکا، تو ہم گے تلکا کتبن۔ الکتاب الذی، الکتاب بھی مذکر، الذی بھی مذکر، لیکن جب جمع بنائیں گے تو گیا الکتب، الکتب کے ساتھ الذی کی جمع الذین نہیں آئے گا، مؤنث آئے گا، وہ کیا؟ اللتی، الکتب اللتی۔ اشبہ الکتاب القدیمہ، اشبہ مذکر لفظ ہے، الکتاب مذکر ہے، قدیمہ بھی مذکر ہے، لیکن جب جمع کریں گے تو الکتب جو ہے یہ جو ہے جمع تکسیر ہے، اب اشبہ کی جو ہے وہ مؤنث اشبہت، ہم نے پیچھے دیکھا تھا قدیم کے ہو گیا قدیمتن، تو یہ ہم کہیں گے اشبہت الکتب قدیمتن یا قدیمہ۔ یشبہ الکتاب قدیمہ، اس کی کتاب کی جب جمع کریں گے الکتب تو یہ ہو گیا تشبہ الکتب القدیمہ، کتاب جدید کتب جدیدہ۔ تو یہ ہمارا کلیہ تھا، اگر کسی غیر عاقل، غیر عاقل کیا ہوتے ہیں؟ تمام مخلوق چاہے وہ جاندار ہیں بے جاندار غیر عاقل ہیں سوائے انسان، فرشتے اور جن کے، یہ تینوں عاقل ہیں، تو اگر غیر عاقل کی جمع مکسر آئے تو اس کو مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے واحد، جیسے بیوت سے ہم کہیں گے ہیا بیوت، بیوتھا، حاضہ بیوت، تلک بیوت، اللتی بیوت یا بیوت اللتی، اور اسی طرح فعل لائیں گے تو مؤنث لائیں گے، فعلت، فعلت بیوت، تفعل بیوت، فاعلت بیوت۔ آپ اس قاعدے کی دوسرے الفاظ کے ذریعے بھی مشق کر سکتے ہیں جو آپ نے پچھلے سبق میں سیکھا ہے، جیسے زوج، مطہرت، زوج کی جمع کیا ہوتا ہے؟ ازواج، اب مطہر جو ہے مطہر کیا آئے گا؟ مؤنث مطہرت، ازواج المطہرت۔ اسی طرح کتبہ ید، کتبہ جو ہے اس کو آپ کریں گے یدن، یدن جو ہے وہ جمع ہوگا ایدی، تو کیا ہوگا؟ کتبت ایدی، کتبت مؤنث کا فعل لے آئیں گے۔ یجزی نہر، نہر کی جمع نہار تکسیر ہوتا ہے تو یجری کی جگہ تجزی، تجری ہو جائے گا، تجری الانہار، مؤنث واحد فعل آ گیا۔ آئیے قرآنی آیتوں سے مثالیں لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔
مساجدہ، یہ دیکھیں مونس ہے، فیہا مونس آ رہا ہے، خرابہا مونس۔ دوسری مثال حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ وجوہ، وجوہ کی جمع ہے چہرے، اب یہ کیا ہے؟ تکسیر، جمع تکسیر ہے ٹوٹی پھوٹی۔ اب اس کے لیے صفت کیا ہے؟ خاشیتن واحد مونس، عاملتن واحد، ناصبتن واحد مونس، تسلا مونس واحد، تسقی مونس واحد۔ فکروں کے معنی لکھے، ترجمہ کیجئے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما اس کا، وراہ جو اس کے علاوہ ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے۔ فَلِمَا تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، فَلِمَا تو پس کس لیے، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، سو کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو۔ جمع، نبی کی جمع کیا ہوگا؟ انبیاء اور نبیون دو جمع ہوتی ہیں۔ بین کی جمع بینات، اجل کی جمع اجول۔ آئیے چھ چابی کرتے ہیں کفرا سے، کفرا یکفرو اکفر، کافرن مکفورن کفرن۔ قتلا سے، قتلا یقتلو اقتل، قاتل مقتول قتل۔ ظلما یظلم ازلم، ظالم مظلوم ظلم۔ کفرا کافارا مادہ سے، باب جو ہے فتح نصرہ سے ہوتا ہے، یہ فتح یہاں لکھا یہ غلط ہے، کفرا یکفرو فتح کا نصرہ کا باب۔ کاف تا لام مادہ سے، باب جو ہے نصرہ سے آتا ہے۔ زواد لام میم مادے سے، باب درابہ سے ہوتا ہے ظلمہ۔ قالا، قالا یقول قل، قائل مقول قول۔ کاف واو لام مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے۔ حقا یحق حقا، حقیق ڈیش حق، یعنی ہا کاف، کاف مادہ سے، باب جو ہے وہ دربہ سے آتا ہے۔ آگے کانا یکون کن، کائن مکون کون، کاف واو نون مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے۔ جا یجیو جی، جائن مجیون مجیتن، یہ جو ہے جیم یا حمزہ مادہ سے، باب جو ہے دربہ سے آتا ہے۔ آمنا یؤمن، آمن مومن، مومن ایمان، حمزہ میم نون مادہ سے، باب جو ہے وہ افعال سے آتا ہے، اسلمہ پیٹرن ہے۔ انزلا ینزل، انزل منزل منزل انزال، یعنی نون زاد لام مادہ سے، باب جو ہے افعال سے، اسلمہ کا پیٹرن ہے۔ صدقا یصدق، صدق مصدق، مصدق تصدیق۔ صاد دال، یہ جو ہے صاد دال کاف مادہ سے جو ہے یہ باب تفعیل سے آتا ہے، لمہ پیٹرن ہے۔ اتخذا یتخذ، اتخذ متخذ متخذ اتخاذ، یہ حمزہ خاصا مادے سے جو ہے باب افتعال سے آتا ہے۔ جمع تکسیر کیا ہوتی ہے؟ عربی میں انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کو جمع مکسر کس کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عربی کے قواعد کے مطابق کسی چیز انسانوں کے علاوہ کی جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی اسے واحد مؤنث مانا جاتا ہے۔ نیچے قرآن کی چند آیتیں دی گئی، ان میں ٹوٹی ہوئی جمع والے الفاظ اور واحد مؤنث کے گرد دائرہ لگائیے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، جی اس میں کوئی ایسا لفظ جو جمع مکسر اور مؤنث ہو؟ الغاشیہ۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، جی اس میں کوئی جمع مکسر اور وجوہ، وجوہ، وجوہ خاشیہ، جمع ہے، اور خاشیت جو ہے وہ مؤنث ہے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، جمع وہ جو ہے مؤنث ہے۔ ناصیہ مؤنث ہے۔ تسلا نارا حامیہ، تسلا اور تسلا حامیہ، جمع ہے اور حامیہ مؤنث۔ تسقى من عین آنیہ، اس کا تسقا اور آنیہ، آنیہ مؤنث۔
نیچے دیں گے جملوں کو واحد سے جمع میں تبدیل کیجئے. مثلا بیت واسخن، تو اس کی جمع بنائیں. بیوت بیوت واسعات، واسعات، کتاب جدید، کتب کتب جدیدۃ، جدیدۃ، البیت الذی، البیوت البیوت اللاتی، اللاتی، التي ھذا کتاب، هذه هذه كتب، هذه كتب الکتاب الذی. الكتب التي. کتب اللاتی. عربی میں کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ مضارع کے شروع میں آ جائے تو اس پہ نصب یعنی زبر لاتے ہیں. مثال کے طور پر ایسے حروف جو فعل مضارع سے پہلے آئے ان کو منصوب کر دیتے ہیں، زبر لیتے ہیں. مثال کے طور پر لن ایک لفظ ہے، یہ جب مضارع کے شروع میں آئے اس کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں. تو وہ ہمارے پاس دیکھیں لن یفعل، یہ تھا یفعل، مضارع کے آخری حرف پہ پیش ہوتا ہے. لن آیا تو اب یہ کیا ہو گیا؟ لن یفعل. دیکھیں لام پہ زبر آ گیا، آخر میں پیش کیجئے. ایک ہوتا ہے ان کے معنی ہوتے ہیں کہ. امرتہ ان یذہب، ان کے بعد دیکھیں یذہب مضارع کا فعل ہے، یہ تھا یذہبو، مضارع کے آخری حرف پہ پیش ہو، لیکن ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان یذہب، با پہ زبر آ گئی. ایک ہوتا ہے اذن، یا اذن کو یہ دو طرح لکھتے ہیں، اذن ایسے نون کے ساتھ بھی اور دو زبر کے ساتھ بھی، لفظ ایک ہی ہے. تو اذن کے معنی ہوتے ہیں جب تو، اور اس کے معنی اجازت کے بھی ہوتے ہیں. مثال دیکھیے اذن ساقرأ، ہو جو ہے ضمیر ہے اسے علیحدہ کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اذن ساقرأ. اقرا پہ حمزہ پہ دیکھیں کیا ہے، آپ کو زبر نظر، یہ تھا اقراؤ، تو وہ جو ہے پیش سے زبر میں بدل گیا. کیوں؟ اذن جو ہے وہ نواسب اس سے پہلے آ گیا. کئی بھی ایک نواسب میں سے ہے، اس کے میں نے تاکہ مثال دیکھیں کہ نسبح کا جو ہے وہ تو ضمیر آ گیا ہے، اصل لفظ ہے نسبحا، نسبحو تھا، ہا کے اوپر پیش تھی تو کیا ہے وہاں کا آ گیا. یہ کا پہ نہیں، اصل میں یہ ہا کے اوپر زبر آیا، کا تو ضمیر جٹ کے آئی ہے. حتی بھی جو ہے ایک نواسب میں سے ہے، اس کے معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ. مثال حتی تتبع، لفظ تھا تتبعو، پیش زبر میں بدلا، کیوں؟ اس سے پہلے حتی آ گیا، تتبع ہو گیا. ایک اور جو ہے نواسب میں سے ہے لام زیر والا، اسے کہتے ہیں لام تاکید. یہ لام تاکید جو آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے تاکہ. لِأَشْرَبَ، لفظ تھا اشربو، مضارع کے آخر میں پیش آتا ہے، لیکن لام تاکید آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ لِأَشْرَبَ، واپس زبر آ گیا. تو یہ تھے نواسب مضارع. نواسب مضارع کیا ہوتے ہیں؟ وہ حروف یا الفاظ جو مضارع سے پہلے جب آتے ہیں تو مضارع کے پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان میں کون کون سے ہیں؟ لن، ان، اذن، کئی، حتی اور لام تاکید. اس کی اور مثالیں دیکھیں. لن یفعل، یفعلو تھا، لن یفعل ہو گیا، لام پہ زبر آ گئی، وہ ہرگز نہیں کرے گا. اذن تفرہو، اچھا جب یہ نواسب آتے ہیں جو واحد فعل ہوتا ہے، واحد فعل کون سے ہوتے ہیں؟ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ پانچ ہیں. ان کو کہتے ہیں مدموم، یعنی ان پہ ان پہ پیش آتے ہیں، مدموم یعنی پیش والے. یہ پانچ ہیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. ان سے پہلے جب یہ نواسب آئیں تو پیش کو زبر میں بدل. اب اس کے بعد جمع رہ گئے. جمع کیا ہوتا ہے؟ یفعلون، تفعلون. یفعلون اور تفعلون سے پہلے جب یہ آتے ہیں تو نون کو ہٹا کے ایک الف لگا دیتے ہیں. یہ لفظ تھا تفرحون، جیسے اذن آیا اس نے نون ہٹا کے الف لگایا، یہ بن گیا اذن تفرحون، نون اس کا غائب ہو گیا. تب تو تم خوش ہو جاؤ گے، یہ اس کا ترجمہ اذا تفرحون. اسی طرح
امرتہ ان یذہبا، یذہبو سے ان یذہبا ہوا، کیا مطلب؟ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہاں اس میں کون سا حرف آیا اور اس کی وجہ سے کون سے حرف، کون سے لفظ پہ جو ہے کوئی علامت تبدیل ہوئی؟ لن نصبر، لن نصبر، برو تھا تو نصبرا ہو گیا، نصبرو تھا پیش تھا، لن کی وجہ سے نصبرا ہو گیا۔ نصبر ہو لن گیا۔ تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامتی، ہاں جی کون سا حرف آیا اور کیا تبدیلی آئی؟ تنفعکم، تنفعکا، تنفعکم تھا، کم تو ضمیر اٹیچ آ رہی ہے نا، اس کو علیحدہ کر دیں گے، تو یہ لن کی وجہ سے تنفع او سے آ زبر میں بدل گیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ہاں جی اس میں کوئی لن لفظ یخلقون تھا، لن یخلقون تھا تو یخلقون، سنا تھا لیکن اس کا نون ڈراپ ہو لن گیا، یخلقون، یک آپ لوگ بڑے نہیں تیز یخلقون، نہیں ہیں، آپ لوگ کچھ زیادہ تیز نہیں ہو گئے؟ سیدھا سادہ سر آپ اِنّا سے یک جملہ شروع ہو رہا ہے، اِنّا کے بعد جو ہے یہ تدعون سے پہلے اللہ زینہ بھی جو ہے وہ نصب میں آ رہا ہے، اِنّا بھی جو ہے نصب لاتا ہے، آگے لن کی وجہ سے یخلقون تھا تو نون گیا عریف آ گیا اس کی جگہ لن کی وجہ سے۔ آگے چلیں جی، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، انتظ بہو تذبحوا، ہونا تھا، تذبحون سے تذبحون، ان تذبحوا، تصوموا خیر لکم، ان تصومون کے تسمعون تھا لیکن نون ڈراپ ہو گیا، قدمت لکم افہم القرآن، افہم لکئی القرآن، حمل افہموا، قرآن، افہم ہو گیا، لام آیا، لام کی آیا، لامے کی، اس نے افہمو کو افہما کر دیا، القرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قلت لیزید هذا الكتاب مفید فقال اذن سأقرأه، اذن اذن سأقرأ، سأقرأ، قالو تھا تو سأقرأه قالا ہو تھا گیا، پیش تھا، سأقرأ یعنی حمزہ پہ زبر آ گیا۔ لن اجلس حتی یأذن معلم اجلس، اجلسا، اور یا اجلس حتی یأذن، معلم، اس میں دو تبدیلی ہے، لن کی وجہ سے اجلسہ بھی آیا اور یا اذن کی وجہ سے حتی جو ہے وہ اس میں وہ یہ کیا ہے مقدم اور جو ہے مؤخر والا عمل ہو گیا۔ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، لتسکنوا یہ کی وجہ سے تسکنو، ولتبتغوا، ہاں کی دو وجہ سے تبتغو، اس میں دو تبتغو، تسکنون اور تبتغون تھا، دونوں کا نون اڑ گیا کیونکہ لام تاکید دونوں میں آئے۔ آئیے جی ترجمہ کیجئے۔ انزل علینا ABCD، انزلہ بھی اتارا گیا ہم پر، اتارا گیا ہم پر، اگلا ہے لما معہم، لما معہم ABCD، اس کی جو ان کے ہمارے پاس ساتھ ہے، ان کے پاس، ان کے پاس، اس کی جو ان سب کے پاس ہے، ماں کے بعد ہم جو ہے جمع کا صیغہ ہے۔ فلما تقتلون، سو کیوں تم قتل کرتے ہو، واحد سو کہاں تم قتل کرتے رہے، سو کیوں تم سب قتل کرتے رہے، سو کیوں وہ سب قتل کرتے رہے ABCD۔ فلما تقتلون، سی سرسوں کیوں قتل کرتے سو ہو، کیوں تم سب قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کتاب پر ایمان لانے کے سلسلے میں کہتے تھے ہم ایمان لاتے ہیں صرف قرآن پر، ہم ایمان رکھتے ہیں صرف تورات پر، ہم ایمان رکھتے ہیں ہر چیز پر، ہم تورات کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں ABCD۔
بی ہم ایمان رکھتے ہیں صرف تورات پہ۔ اور ہم تورات کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی وہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو تم ڈیش نہ کرتے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبیوں کو قتل، بچڑے کی عبادت، قرآن کی پیروی، ABCD۔ نبیوں کو قتل، بچڑے کی عبادت۔ بچے کی عبادت نہیں کرتے۔ تورات میں ہے کہ دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، نہیں آئیں گے، حق کہیں گے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، ABCD۔ اے اے اور اور ڈی۔ ڈی، آئیں اے گے، اور ڈی، کہیں گے، اے اللہ اور کی ڈی، طرف دعوت دیں گے، ثم اتخذتم العجل، اتخذتم العجل، سو انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، سو تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، سو تم بناتے ہو بچڑے کو معبود، سو وہ سب بناتے ہیں بچڑے کو معبود، ABCD۔ اے تو سو انہوں نے بنایا بچڑے بچڑے کو معبود۔ بچڑے کو معبود۔ سو تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ حق کا اس میں فائل ہوگا یا حق کا حقیق، ABCD۔ اس میں فائل حقیق۔ حقیق، اتخذا کا فعل امر ہوگا، اتخذا، اتخذ، متخذ، متخذ، ABCD۔ اتخذ بھی، اتخذ بھی۔ اتخذ۔ اتخذ، اجل کی جمع ہوگی اجلین، اجلون، اجول، اجلات، ABCD۔ اجول، عجول سی، سی، عجول سی۔ ٹوٹی ہوئی جمع کو ٹوٹی ہوئی جمع کیوں کہتے ہیں؟ ایسے انوکھے قاعدے ہر زبان میں ہوتے ہیں، یہ قاعدوں کو نہیں توڑتی ہے، یہ صحیح جمع ہے، یہ قاعدہ کو توڑتی ہے، ABCD۔ یہ قاعدوں کو توڑتی ہے، یہ قاعدہ کو توڑتی ہے۔ ایسے انوکھے قاعدے ہر زبان میں ہوتے ہیں اور یہ قاعدہ کو توڑتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی جمع ڈیش کی طرح ہے، لفظ صحیح جمع، لفظ تثنیہ مؤنث، لفظ واحد مؤنث، لفظ جمع مؤنث، ABCD۔ البیوت کیا ترجمہ ہوگا؟ بہت سے گھر، خاص گھر، خاص بہت سے گھر، عام ایک گھر، ABCD۔ بہت سے گھر اے خاص، بہت سے گھر خاص، عبادن بندہ خاص، بندے عام، بندے خاص، بندہ خاص، ABCD۔ بندے کا عام۔ هل تصبح البيوت الجديدة؟ نعم تصبح البيوت الجديدة، نعم يصبح البيوت الجديدة، نعم أصبحت البيوت الجديدة، نعم يصبح البيوت الجديدة، ABCD۔ سی، سی، سی۔ نام تو مجھے تصبح، نعم تصبح البيوت الجديدة، آپ نے کیا کہا تھا؟ أصبح، آپ جی سر سی کہا تھا، سی کہا تھا سر۔ نہیں، دیکھو البیوت جو ہے غیر عقل کی جمع آ رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ مؤنث واحد کا لفظ آئے گا۔ جواب میں بھی وہ یہی رہے گا، کیونکہ البیوت جواب میں مؤنث واحد آ رہا ہے تو اس کے ساتھ، سوری وہ غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے البیوت تو اس کے ساتھ مؤنث واحد لفظ آئے گا۔ اب یہ وہ تبدیل نہیں ہوگا کہ تو میں تبدیل ہو جائے گا، وہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم قاعدے کو دیکھ رہے ہیں۔ حل تصبح البیوت جدیدت، کہیں گے نام تصبح البیوت جدید، کیونکہ البیوت کا لفظ استعمال کریں تو اس کے ساتھ مؤنث واحد کا لفظ آئے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ آگے عربی میں ترجمہ کی کتابیں جمع ہوگی کتابن، الکتابو، کتبن، کتابن، ABCD۔ کتبن، سی، سی، کتب، حل اصبح الکتاب قدیما، نم اصبح الکتب القدیمہ، نم اصبحت الکتاب القدیمہ، نم اصبح الکتاب القدیمہ، نم اصبح الکتاب القدیمہ، ABCD۔ دی نام اصبح الکتب کتابوں قدیمہ، الکتاب القدیمہ، یصبح الکتاب القدیمہ، تصبح یصبح الکتاب القدیم۔ القدیمہ۔ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کی مسجد، اللہ کی مسجدوں کے پاس، اللہ کی مسجدوں کے پاس، ABCD۔ اللہ کی مسجد ہے۔ اے، اللہ کی مسجد، وصافی خرابہا، آپ نے کوشش کی انہیں ویران کرنے کی، اور کوشش کی انہیں ویران کرنے کی، اور وہ سب کوشش کرتے ہیں انہیں ویران کرنے کی، اور وہ کوشش کرتے ہیں انہیں ویران کرنے کی، ABCD۔ بی، اور کوشش کی انہیں ویران کرنے کی۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے 2 تلاوت کے ہیں، اب آپ QC4 میں ہیں تو کم سے کم 10 منٹ آپ نے مسلسل سے دیکھ کے پڑھنا ہے اور 10 منٹ حافظے سے۔
دو پڑھنے کے کتاب سے اور پاکٹ بک کو کم سے کم دن میں 5 دفعہ 2 سے 3 منٹ کے لیے نکال کے پڑھیے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 یہ اصل میں QC1 کا ہے، وہی جو ہے اس میں 50% قرآنی الفاظ اور جو ہے قواعد ہیں اہم، وہ ان کو سنیے بار بار، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے، اور اگر ویڈیوز نہیں دیکھتے تو گروپ بنا کے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو www.understandquran.academy سے جو ہے آپ کو تمام چیزیں ملتی ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور جو ہے پریکٹس کریں۔ بنیے ٹیچر بننے کا وہاں پہ میٹیریل بھی اویلیبل ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ بعد بتنا کی بھرمار سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے کوئی سوال ہیں تو پوچھئے۔ جی آپ میں سے کوئی کچھ کہہ رہا تھا ابھی۔